اس وقت آپ جانتے ہیں کہ گناہوں کا سیلاب انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور شاید ہی اس وقت گناہ سے دامن بچانے والوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی مشکل نظر آئے گی۔ دنیا نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ کوئی بھی پاک رہنے نہ پائے، ہر انسان کی جوانی کو ناپاک کر دو، ہر انسان کی جوانی کو گندگی سے آلودہ کر دو، ہر انسان کی سوچ گندی کر دو، تاکہ وہ انسان کبھی نیکیوں کے راستے پر چلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کر سکے۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان حلیہ بدل دیتا ہے، پھر بھی گناہ نہیں چھٹ پاتے، اور بسا اوقات انسان بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، پھر بھی اپنے دامن کو گناہوں سے بچا نہیں پاتا، اور بڑے بڑے گناہوں سے اس کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک مرد وہ نہیں ہے جو کثرت عبادت کے اندر اپنے لمحات گزارے، بلکہ صوفیہ کے نزدیک مرد وہ ہے جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے۔ اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ نیکی کرنا آسان ہے، لیکن گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ گناہ میں اتنی کشش ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنا اس کے اندر پولنگ پاور ہوتا ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے وجود کو گناہوں سے آلودہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی دنیا کے اندر بھی بے اطمینانی کی شکار ہوتی ہے، اور ایسا گناہ آلود انسان قبر اور حشر کے اندر بھی پشیمانی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گناہ کبھی انسان کو عزت نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو طاقت نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو حوصلہ نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو قوت نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو آبرو نہیں دیتا۔ گناہ کے اندر اتنی خرابی ہے کہ ایک گناہ انسان کو نہ جانے کتنی تیزی کے ساتھ بلندی سے پستی کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک انسان معاشرے کے اندر گناہوں کی وجہ سے گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں کا کوئی شخص یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ حضرت آپ گناہ سے بچنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے اندر گناہوں کے سلسلے میں دعوت گناہ دینے والے ذرائع اتنے پیدا ہو چکے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا مشکل ہے، ہم اپنے وجود کو گناہوں سے کیسے بچائیں؟ کوئی فارمولہ ہو تو بتائیں، کوئی نسخہ ہو تو بتائیں۔ تو میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، آپ اسے اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، تاکہ جب یہ چیزیں آپ کے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائیں گی تو جب کبھی شیطان، جب کبھی نفس آپ کو گناہ کی دعوت دے گا اور آپ کی نگاہوں میں یہ آیات ہوں گی، یہ اللہ کا فرمان ہوگا، تو انشاءاللہ العظیم آپ اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ موت برحق ہے، اور ہر مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے بعد الموت کا، تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ایک دن حساب و کتاب کا ہے، اور اسی لیے سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے بعد فوراً مالک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک دن حساب و کتاب کا ہے، جس میں اپنی زندگی کے سارے کرتوت کا حساب اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرنا ہے۔
सवाल ये पैदा होता है कि बुराइयों के इस सैलाब के अंदर, बुराइयों के इस माहौल के अंदर, गुनाहों के इस तूफान के अंदर अल्लाह के बाज बरगुज़ीदा बंदे ऐसे भी हैं जो गुनाह से बचते भी दिखाई देते हैं, अल्लाह की नाफरमानी के मुर्तकिब भी नहीं होते। तो उनके पास वो कौन सी चीज होती है जिसकी बुनियाद पर उनका दामन गुनाह आलूद नहीं होता? कोई तसव्वुर तो उनके जहन में होगा कि आम इंसान के पैर फिसल जाते हैं, अल्लाह वाले गुनाह से बचते भी हैं और गुनाह से बचाते हुए भी नजर आते हैं। तो वो कौन सा फॉर्मूला उनके पास है, वो कौन सा तसव्वुर उनके पास है, वो कौन सी टेक्निक उनके पास है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे अपने दामन को गुनाहों से बचाते हुए नजर आते हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह करते वक्त इंसान के तसव्वुर को आप देखें। इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिलो दिमाग में ये ख्याल होता है, मुझसे मेरे गुनाह के बारे में कौन पूछने वाला है? मैं खुद मुख्तार हूं, जो चाहूं करूं, जैसे चाहूं करूं, जहां चाहूं करूं, जिस तरीके से चाहूं करूं। मेरी जिंदगी अपनी जिंदगी है, मुझसे पूछने वाला कौन, मुझसे हिसाब लेने वाला कौन? मेरा कोई पुरसिश, मेरा कोई जो है वो पूछने वाला तो है ही नहीं। मैं खुद मुख्तार हूं, जो चाहूं, जिस तरीके से चाहूं अपनी जिंदगी को गुजार सकूं। ये वो बंदा कर सकता है जिसकी निगाहों के सामने आखिरत न हो, जिसके दिलो दिमाग में अल्लाह की बारगाह की हुजूरी का तसव्वुर न हो, लेकिन जिसके दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही का तसव्वुर हो। वो गुनाह करने से पहले सोचता है, गुनाह करने से पहले गौर करता है कि जब रब की बारगाह में मेरी पेशी होगी तो क्या होगा। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें आपको एक अजीम पैगाम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की जानिब से रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अता फरमाया है। और वो पैगाम ये है, ऐ गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाने वालों, तुम अगर ये तसव्वुर करते हो कि तुम्हारे गुनाह रिकॉर्ड नहीं किए जाते, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे सामने पेश नहीं किए जाएंगे और क़यामत के दिन तुम्हें हमारी बारगाह में हाजिर नहीं होना और तुम्हें हिसाब नहीं देना, तो कुरान कह रहा है ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी। कुरान कहता है और आमाल की किताब सामने रख दी जाएगी। हमारे आमाल जो हम नेकी करते हैं वो भी नोट किए जाते हैं, जो गुनाह करते हैं वो भी नोट किए जाते हैं, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह की किताब के अंदर महफूज न होती हो। आमाल नामा ये बहुत अजीम चीज है, हमारी एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। अल्लाह इरशाद फरमाता है क़यामत के दिन बंदे के सामने उसके आमाल नामे को रख दिया जाएगा, उसकी किताब को रख दी जाएगी और बताया जाएगा कि बंदे ये तेरा आमाल नामा है। और फिर रखा ही नहीं जाएगा, बंदे के सामने रखकर बंदे से कहा जाएगा इक़रा किताबक, अपने आमाल नामे को पढ़। पता चला हमारा एक एक लफ्ज रिकॉर्ड हो रहा है, हमारी नेकियां रिकॉर्ड हो रही हैं, हमारी बुराइयां महफूज हो रही हैं, आमाल नामे के अंदर दर्ज हो रही हैं। अब क़यामत के दिन जब रब्बे कदीर बंदे के सामने उसके आमाल नामे को रखेगा तो बंदे की पोजीशन क्या होगी? देखिए कुरान ने उस पर से पर्दा उठाया और इरशाद फरमाया फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, चुनाचे तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो उसके मुंदरजात से खौफजदा होंगे। जब उनके सामने आमाल नामा रखा जाएगा और आमाल नामे के अंदर उनके करतूत को वो खुद देखेंगे तो क़यामत के दिन मुजरिमीन, गुनाह करने वाले, जुर्म करने वाले, गुनाह करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले खौफजदा हो जाएंगे। और फिर खौफजदा होकर क्या कहेंगे? जब उस कौल को आप सुनेंगे तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। कुरान कहता है फयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, और कह रहे हैं कि हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है जिसने हमारा कोई छोटा गुनाह भी नहीं छोड़ा और कोई बड़ा गुनाह भी नहीं छोड़ा। यहां से ये बात समझ में आई कि हमारे हर आमाल को रिकॉर्ड किया जा रहा है
اور ہم جانتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے کے تعزیتی کلمات کے طور پر ہماری زبان سے پہلے یہ جملہ نکلتا ہے، موت کی اطلاع، مرنے والے کی اطلاع، انتقال کی اطلاع پر انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اس کے لیے ہیں۔ پتہ چلا ہم جہاں سے آئے ہیں وہی لوٹ کر کے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے تو مولا ہمارے سامنے ہمارے دفتر کو رکھے گا، ہمارے اعمال نامے کو رکھے گا۔ اس وقت سچویشن یہ ہوگی کہ بندہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر پکارے گا، ہائے افسوس کہ اس اعمال نامے نے تو کوئی چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑا عمل بھی نہیں چھوڑا، سب کو اس اعمال نامے نے گھیر لیا ہے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہمارا ہر عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور ہمارے ہر عمل کو قیامت میں ہمارے سامنے اللہ پیش فرمائے گا تو کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ کس جگہ پر جا کر کے گناہ کرو گے؟ کہیں بھی جا کر کے گناہ کرو، سارے گناہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں، سارے گناہ درج کیے جاتے ہیں، سارے اعمال درج کیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عمل لیل کا کوئی ممبئی میں جا کر کے گناہ کرنا چاہے اور یہ سوچے وہاں کون دیکھے گا، تو وہاں بھی اگر گناہ کرو گے تو ریکارڈ کیا جائے گا، وہاں جا کر نیکی کرو گے تو ریکارڈ کیا جائے گا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو ریکارڈ نہ کی جاتی ہو۔ اللہ اکبر! میں نے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھی تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ اللہ اکبر! رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، چھوٹے گناہ سے بھی بچتے رہو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ آج بے خوف و خطر انسان چھوٹے گناہ کرتا نظر آتا ہے، بلکہ اب تو سچویشن یہ ہو گئی کہ بڑے گناہوں سے بھی دامن بچاتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور دامن گناہوں سے آلودہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ کبیرہ سے کبیرہ گناہ کر کے بھی انسان کے دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انسان اس طرح سے مزے میں زندگی گزارتا ہے جیسے اسے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی نہیں۔ بڑی پتے کی بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ اس تصور سے گناہ کرتے ہیں کہ ہماری عمر کیا ہے، ہم تو جوان ہیں، ابھی ہم گناہ کر لیں، کہ جوانی کے ختم ہونے کے بعد گناہ کی لذت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور انسان گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن جانتے ہیں آپ، ایک بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا، حضور، نیکی کرنے کے لیے سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ نیکی کرنے کے لیے سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں، موت سے ایک دن پہلے۔ موت سے ایک دن پہلے وہ بندہ اس بزرگ سے عرض کرتا ہے کہ حضور، موت کی تو خبر ہی نہیں، کب آئے گی؟ جب موت کی خبر ہی نہیں کہ کب آئے گی تو اس سے ایک دن پہلے کی خبر کیسے ہوگی؟ آپ فرما رہے ہیں کہ نیکی کے لیے سب سے بہترین دن موت سے ایک دن پہلے کا ہے، تو موت کا وقت تو بتا دیجئے کہ ہم کب مریں گے۔ جب کسی کو خبر ہی نہیں کہ آدمی کب مرے گا، تو پھر موت سے ایک دن پہلے کا دن وہ نیکی کا سب سے اچھا دن کس اعتبار سے تصور کیا جائے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں،
جب تجھے معلوم ہی نہیں کہ موت کب واقع ہوگی تو ہر دن نیکی کرتا چلا جا، جب بھی موت واقع ہو تو وہ تیری زندگی نیکیوں میں گزرنے والی بن جائے۔ ہم نے تو دن مخصوص کر لیے نیکی کے، شب معراج نیکی کریں گے، شب برات نیکی کریں گے، جمعہ کے دن نیکی کریں گے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں موت سے ایک دن پہلے، اور ہم نے کہا کوئی نہیں جانتا کہ ہماری موت کب واقع ہوگی، اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ عز و جل کی فرما برداری ہر دن کیا کرو، اور ہر دن گناہوں سے بچو، اور ہر دن نیکی کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ اسی آیے کریمہ میں جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن کہتا ہے آگے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا، قرآن کہتا ہے ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو جو کچھ بھی بندے نے چھپ کر کیا ہو، توجہ چاہوں گا، چھپ کر کیا ہو، نظریں بچا کر کیا ہو، اکیلے میں کیا ہو، تنہائی میں کیا ہو، گوشے میں کیا ہو، کسی انسان کو خبر نہ ہو، اس طریقے سے کیا ہو، اور یہ تصور کرے کوئی نہیں جانتا، تو قرآن کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قیامت کے دن اپنے دفتر کے اندر وہ سارے کام کو وہ موجود پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ ڈائریکٹ کسی کو سزا نہیں دے گا، ڈائریکٹ کسی کو جہنم کا حکم نہیں دے گا، ڈائریکٹ کسی کو اللہ عز و جل عذاب میں گرفتار نہیں فرمائے گا، پہلے اسے اعمال نامہ پیش کرے گا اور اللہ پوچھے گا بتا میرے بندے تو نے یہ کام کیا تھا یا نہیں، یہ دفتر کے اندر موجود ہے سب۔ بندہ دیکھے گا تو خوف زدہ ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں انکم ٹیکس کے چھاپے پڑتے ہیں، اور جب ساری چیزیں ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جاتی ہیں تو بندہ کانپتا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھ کر اقبال جرم کرتا ہے۔ یہ دنیا کے انکم ٹیکس اور چھاپے مارنے والوں کی پوزیشن تو ابھی بھی ایسی ہوتی ہے کہ لے دے کر انسان جان چھڑا سکتا ہے، لیکن وہاں کوئی اپنی جان چھڑا نہیں سکے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ترین پکڑ ہے۔ گناہوں کی طرف مائل ہونے والوں، گناہوں میں دلچسپی رکھنے والوں، بے دھڑک گناہوں کی طرف قدم بڑھانے والوں، کل بروز قیامت جب رب قدیر جل جلالہ اعمال نامہ پیش کرے گا تو اس اعمال نامے کے اندر مندرجات جو ہوں گے اس کے اندر گناہ بھی ہوں گے، نیکی بھی ہوں گی۔ ہے کسی میں ہمت کہ ان گناہوں کا انکار کر سکے؟ اب آپ کو بتاؤں، یہی تصور کہ اعمال نامے کے اندر سب کچھ درج کیا جا رہا ہے، اس تصور نے شکم مادر سے بری ہو کے پیدا ہونے والے حضور غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو کتنا خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ غوث ثقلین جو شکم مادر سے 17 پارے کے حافظ ہوئے، جو غوث ثقلین شکم مادر سے ولی بن کے تشریف لائے، وہ غوث پاک جب اس چیز کو یاد کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے عرض کرتے اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہو تو
قیامت کے دن اسے نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ ایک ایک چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، ایک ایک چیز محفوظ کی جا رہی ہے۔ تو پہلی چیز ہمارے اعمال کے سلسلے میں وٹنس کے طور پر، گواہ کے طور پر اللہ کی بارگاہ کے اندر جو چیز پیش کی جائے گی وہ ہمارا اعمال نامہ ہوگا۔ اب آئیے دوسری چیز، ظاہر سی بات ہے کہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے مولا یہ ایسے ہی ہو گیا، کچھ تو کہہ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں ابھی آیت کی تلاوت کروں گا اس کے شان نزول کے حوالے سے بتاؤں گا۔ تو اب دوسرا وٹنس کون ہے، دوسرا گواہ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ منہ پہ مہرے لگا دے گا، چپ، کچھ نہیں بولے گا، تیرا منہ بند کر۔ یہ کب فرمائے گا رب؟ جب بندے کے سامنے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے اور بندہ کہے گا نہیں میں تو ایسا کچھ کرنے نہیں جا رہا تھا، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، میں تو یہ ایکسکیوز پیش کرنا چاہے گا، میں تو شرک کرنا نہیں چاہتا تھا، میں جرم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بس وہ جیسے یہ کہے گا اللہ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، بند کر، چپ ہو جا، اور ایسی مہر لگائے گا کہ پھر وہ بول نہیں سکے گا۔ پھر بولے گا کون؟ بولے گا کون؟ تو قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ سے ان بندوں کے ہاتھ بولیں گے جن ہاتھوں سے انسان نے گناہ کیا۔ منہ سے بندہ ایکسکیوز پیش کر رہا ہے، لیکن جب منہ پہ مہریں لگا دی جائیں گی اللہ فرمائے گا، ہاتھوں کو حکم دے گا بولو، تو پھر ہاتھ بولنا شروع کرے گا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کی لذت کے لیے جن ہاتھوں کا استعمال آج کے دور کا انسان کر رہا ہے، یہی ہاتھ کل بروز قیامت خدا کی بارگاہ میں خدا کے گواہ بن کر کے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہاتھ ہمارے ہیں، یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو جو حکم دے گا وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر ہاتھ ہی نہیں، ان کے پیر بھی گواہی دیں گے جو کچھ کہ ان سے اس نے کمایا تھا۔ اللہ اکبر! ہاتھ اور پیر یہ دونوں گواہی دیں گے، دونوں بولیں گے اللہ کی بارگاہ میں، مولا اس نے پیر سے یہ کیا، مولا اس نے ہاتھ سے یہ کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر پروردگار جل جلالہ جب ان کی گواہی کو سن لے گا اور ان کی گواہی قبول ہو جائے گی، پھر پروردگار جب جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو پھر منہ کی موریں توڑ دے گا اور وہ جہنم میں جا کر کے پھر چیخیں گے اور ان کی آواز دنیا سنتی ہوئی نظر آئے گی، جہنمی سنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جن ہاتھوں سے، جن پیروں سے آج کے دور کا انسان گناہ کر رہا ہے، یہی ہاتھ کل ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے، یہی پیر کل ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے ران گواہی دے گی، گوشت گواہی دے گا، حتیٰ کہ ہڈی بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتی نظر آئے گی۔ یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہ آدمی ہاتھ سے کرتا ہے، پیر سے کرتا ہے، اور یہی جب وٹنس بن کر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ہمارے پاس کون سی ہوگی؟
इसलिए ये न सोचो कि मैं हाथ कहीं भी इस्तेमाल करता हूं किसी को खबर नहीं, मैं पैर के बलबूते पर कहीं भी जाकर कुछ गुनाह करता हूं किसी को खबर नहीं। अरे यही हाथ और यही पैर कल बरोज़े क़यामत रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए ये जुमला ज़हन के अंदर महफूज कर लो और हमेशा के लिए याद रख लो। और वो जुमला ये है, गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है। लज्जत चंद लम्हों की होगी और सजा न जाने जहन्नम में कितने सालों तक पड़े रहने की होगी। इसलिए अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। इसी के साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गवाह के तौर पर तीसरी चीज मैं आपके सामने पेश करूं। पहली चीज, कहीं भी गुनाह करेंगे आपका गुनाह हमारा गुनाह छुप नहीं सकता, फरिश्ते लिख रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो आप छुप कर तो कहीं नहीं कर सकते, हर चीज तो लिखी जा रही है। हाथ से गुनाह करेंगे तो हाथ खिलाफ गवाही देंगे, पैर से गुनाह करेंगे पैर खिलाफ गवाही देंगे हमारे खिलाफ, तो अब कहां जाएंगे आप? ये दो चीजों को सामने रखने के बाद ये तीसरी चीज की तरफ आता हूं। एक तीसरा गवाह भी है, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह ने तुम पर मुहाफिज मुक़र्रर फरमाया, यानी फरिश्ते, इज्जत वाले फरिश्ते जो लिख रहे हैं, और उनकी नॉलेज कितनी है, उन फरिश्तों की नॉलेज कितनी है, तो कुरान कहता है यालमून मा तफ़अलून, तुम जो कुछ करते हो फरिश्ते सब जानते हैं। यहां तक कि अगर कोई बंदा अपनी ज़बान से एक लफ्ज भी कहता है तो फरिश्ते उसे नोट करते, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ये कुरान का फैसला है। तो मुहाफिज फरिश्ते हैं। कभी ऐसा होता है फरिश्तों के अंदर भी कई काम फरिश्तों को सौंपे गए हैं, कुछ काम फरिश्तों के लिखने के हैं, जैसे कि रामन कातिबीन, कुछ रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते, कुछ बारिश बरसाने वाले फरिश्ते, कुछ रोजी तकसीम करने वाले फरिश्ते, और कुछ हिफाजत करने वाले फरिश्ते। कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि 10 मंजिला इमारत है और 10 मंजिले की इमारत से छत से एक बच्चा नीचे गिरता है और उसकी हड्डी भी नहीं टूटती, वो सलामत नजर आता है। तो आप कहते हैं बच्चा बच गया, बच नहीं गया, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए उसकी हिफाजत फरमा दी है। ये मुहाफिज फरिश्ते हैं जो बचा लेते हैं, जो हिफाजत करते हैं। इसीलिए कुरान ने कहा वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फरिश्ते तो जुदा नहीं होते, जहां जाते हैं फरिश्ते होते हैं, जो करते हैं लिखते हैं, और जो कुछ करते हो उससे वो उनसे छुपा हुआ भी नहीं। यालमून मा तफ़अलून, जो भी तुम करते हो सब वो जानते हैं। अब कहां जाकर गुनाह करोगे? कहां जाकर गुनाह करोगे? ये फरिश्ते, उन्हें खुशी भी होती है और उन्हें तकलीफ भी होती है। जब कोई बंदा नेकी करता है तो नेकी को लिखने में फरिश्तों को खुशी होती है, और जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उस गुनाह को दर्ज करने में फरिश्ते को तकलीफ होती है। फरमाया गया, जब कोई बंदा किसी जगह पर बैठकर इबादत और रियासत करता है, जिक्र और अज़कार करता है, अल्लाह की याद और रसूल आज़म पर दुरूद और सलाम के अंदर अपने लम्हात को गुजारता है, कुरान की तिलावत करता है, और फिर जब उस इबादत करने वाले बंदे की रूह कब्ज कर ली जाती है
اور اس کی روح جب آسمان کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، عالم ارواح کی طرف جب بڑھتی چلی جاتی ہے، تو جانتے ہیں آپ زمین کیا کہتی ہے؟ زمین کیا کہتی ہے اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، زمین یہ کہتی ہے 40 روز تک روتے ہوئے یہ کہتی ہے، اللہ تیرا کتنا نیک بندہ یہاں پر تھا جو تیری عبادت کر کے ہم کو سکون عطا کیا کرتا تھا، یہ بندہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اور فرشتے کہتے ہیں، اللہ یہ مرنے والا بندہ کتنا اچھا تھا کہ اس کی نیکیاں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ہمیں خوشی ہوتی تھی۔ لیکن جب کوئی گناہ کرنے والا، جب کوئی بدکاری کرنے والا، جب کوئی بچت کے نام پر سودی کاروبار اور سود کا کام کرنے والا جب مر جاتا ہے، تو فرشتے اور زمین یہ دونوں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زمین کہتی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائی، اور فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس برے کے دفتر کو لکھنے سے تو نے ہمیں بچا لیا۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو جانتے ہیں۔ کہاں جا کر گناہ کرو گے، کہاں چھپ کر گناہ کرو گے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اسی کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر چوتھی گواہی کس کی ہے، اسے بھی سماعت فرمائیں۔ کہاں گناہ کرو گے؟ جہاں بھی گناہ کرو گے زمین تو ہوگی نا۔ تو قرآن کہتا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی۔ اللہ زمین کو قوت گویائی عطا کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ زمین کے بولنے کے بارے میں جو فرمایا گیا، اس سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے دن زمین کیا بولے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، زمین پر تو نے نیکی کی ہوگی تو زمین نیکی کی گواہی دے گی، اور برائی کی ہوگی تو زمین برائی کی گواہی دے گی۔ کہاں جا کے گناہ کرو گے؟ خدا کی زمین سے رزق حاصل کرتے ہو، خدا کی زمین پر آرام کرتے ہو، خدا کی زمین سے پانی حاصل کرتے ہو، خدا کی زمین سے میوہ جات حاصل کرتے ہو، پھل فروٹ حاصل کرتے ہو، اور اسی کی زمین پر گناہ کرتے ہو، تو یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی اور بولے گی، مولا اس نے میری پیٹھ کے اوپر یہ کیا، اچھائی کیے ہوگے تو اچھائی کی گواہی دے گی، برائی کیے ہوگے تو برائی کی گواہی دے گی۔ ہم اگر آج اپنے دامن کو گناہوں سے نہیں بچا پا رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں، ہم بھول چکے ہیں، ہم نے ان آیات کو پیش نظر نہیں رکھا، اور سب سے بڑا تصور ہمارے دل و دماغ سے جو اوجھل ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں ہے، جانا یاد نہیں، بلکہ اب تو جانے والوں کو دیکھ کر کے بھی جانا یاد نہیں آتا۔ قبرستان میں بھی دھندے کی باتیں ہوتی ہیں، قبرستان میں بھی کہے لگتے ہیں، قبرستان کے اندر بھی آدمی ہنسی مذاق کرتا نظر آتا ہے۔ جس قوم کا دل اتنا سخت ہو گیا ہو کہ قبرستان جانے کے بعد بھی اپنی قبر یاد نہ آئے اور جانا یاد نہ آئے، اس قوم کے سامنے آیات و احادیث کے انبار بھی لگا دیے جائیں تو اس قوم کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ اور جب یہ آیے کریمہ میری نظر سے گزری
تو अक्ल दंग रह गई। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस आयत करीमा ने दिलो दिमाग को झिंझोड़ करके रख दिया। सूरह तारीख में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, यौम तुबलस सराइर, क़यामत के दिन पोशीदा बातों की जांच होगी। पोशीदा बातें, जो बातें लोगों से छुपी हुई हैं, जो कोई नहीं जानता, उनकी भी जांच होगी। इसकी तफसीर मैंने जब आज पढ़ी तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इससे मुराद यह है कि तुम्हारी नीयतों की भी जांच होगी, इसलिए कि दुनिया तुम्हारी नीयत नहीं देखती, तुम्हारे जाहिर को देखती है। नीयत क्या है तुम्हारी, तुम्हारे दिल में इरादा क्या है। जिस तरीके से आज बचत के नाम पर सूदी कारोबार करने वाले लोग ये कहते नजर आते हैं कि हम तो अपना पैसा लगा करके बस थोड़ा सा कुछ बचत का करनी है, बचत नहीं है। तुम अपनी नीयतों को जांचो, तुम्हारी नीयत के अंदर सिवाय सूद हासिल करने की और कोई चीज नहीं है। और सूद लेने देने वालों के हवाले से फरमाया गया, ऐसा शख्स गोया अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान कर रहा है। नीयत ये पोशीदा है। क्यों इज्तिमा किया गया कोई नहीं जानता, क्यों आप लोग आए कोई नहीं जानता, क्यों हम लोग आए कोई नहीं जानता। हम कहें हम तो दीन की बात पहुंचाने के लिए आए, लेकिन हमारी नीयत रब जानता है। आप कहें हम दीन सीखने के लिए आए हैं, आपकी नीयत अल्लाह जानता है। लेकिन क़यामत के दिन इन पोशीदा चीजों की भी जांच होगी। बंदे दुनिया को बेवकूफ बना रहा था, तेरे दिल के अंदर जो बात छुपी थी वो ये थी, तेरी नीयत जो थी वो ये थी, तेरा इरादा जो था वो ये था। अब जब पोशीदा चीजों की जांच होगी तो आप मुझे बताओ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर किस तरीके से इंसान जवाब देने की ताकत रखेगा, और उस वक्त इंसान का हश्र क्या होगा और कैफियत क्या होगी। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये भीड़ भाड़ इकट्ठा करने के लिए इज्तिमा नहीं है, ये जम्मे गफीर दिखाने के लिए इज्तिमा नहीं है। मकसद अल्लाह और उसके रसूल से रिश्ते को जोड़ना और गुनाहों से अपने रिश्ते को तोड़ना है। आज इस अज़्म के साथ यहां से उठो कि मौला अब हम अपने दामन को गुनाहों से बचाने की कोशिश करेंगे। अब तो कोई जगह बची ही नहीं जहां जा करके गुनाह कर सकें। फरिश्ते हमारे साथ जमीन से हटकर कहीं गुनाह कर नहीं सकते, और इसी के साथ साथ पोशीदा चीजों की भी जांच होगी। इसी के साथ साथ हमारे हाथ और पैर क़यामत में गवाही देंगे, और इसी के साथ साथ आमाल नामे में हमारा हर अमल दर्ज किया जा रहा है। तो अब कहां जाकर गुनाह करें? ऐ करीम, आज तक जो गुनाह हुए हैं हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, मौला उसे तुम माफ फरमा दे। ये आज़्म करो, ये इरादा करो, और इसी इरादे के साथ गुनाह से रिश्ते को तोड़कर, गुनाह से ताल्लुक को तोड़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक को मजबूत करो। गुनाह से रिश्ता कैसे तोड़ा जाए, किस तरीके से तोड़ा जाए, ये 4 आयतों को पेश नजर रखें कि हर अमल लिखा जा रहा है, फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर चीज को जानते हैं, हाथ पैर ये गवाही देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हमें चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ अपना वक्त न गुजारें जिनकी जिंदगी गुनाहों में गुजरती हो। ऐसों की सोबत इख्तियार करें
جن کے ساتھ بیٹھنے پر ہمارے دل میں نیکیوں کا شوق پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم پیغام عطا فرمایا، اور وہ پیغام یہ ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو۔ اس لیے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ میں تو بمشکل تمام 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہوں، لیکن غوث پاک تو پوری رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے، حرام سے بچتے نظر آتے، اور اسی کے ساتھ معاشرے میں کوئی ایسا بندہ ہو جو تہجد کا پابند ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تلاوت قرآن میں زندگی گزارتا ہو، نماز 5 وقتہ جو ہے باجماعت ادا کرتا ہو، اور سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ادا کر رہا ہے، جب ایسا کوئی نظر آئے اس سے دوستی کرو تاکہ تمہاری زندگی بھی بہتر بن جائے۔ یہ نہیں کہ شراب پینے والے سے دوستی کرو، نماز قضا کرنے والے سے دوستی کرو، زنا کرنے والے سے دوستی کرو، آوارگی کرنے والے سے دوستی کرو، نہیں، تم ایسوں سے دوستی کرو جن کی دوستی تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دے۔ آج آپ کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خود بھی نیک بن جائیں، اور ایسے نیک بن جائیں کہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھے اسے بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آپ خود گناہوں سے رشتہ توڑ دیں، برائیوں سے رشتہ توڑ دیں، نیک بن جائیں، اور قربان میرے رب کی عظمت پر، اس کی کرم نوازی پر، اس کے احسان پر کہ آج تک اس سے فاصلہ بنائے رکھے تھے، آج تک اس کی نافرمانی میں زندگی گزارتے تھے، لیکن اب ارادہ کر لیا اس کی طرف بڑھنے کا، تو مولا کس طریقے سے اس بندے کا استقبال کرتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، میرا مولا فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میری رحمت ایک ہاتھ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، جو میری طرف چل کر کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو آپ سب سے رشتہ توڑو۔ کبھی آپ نے نکاح کبھی یہ توجہ دی، آپ نے کبھی توجہ دی؟ کیا وجہ ہے؟ نفل پڑھتے ہوں، ہندوستان میں پڑھیں، دنیا کے کسی کونے میں پڑھیں، آپ کیا نیت کرتے؟ منہ میرا، بولیے ذرا زور سے بولیے، کعبہ شریف کی طرف۔ یہ ہر رکعت کے، ہر نماز کے اندر نفل پڑھ رہے ہیں تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، فرض پڑھ رہے ہیں تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ بار بار یہ کیوں کہلایا جائے؟ کعبہ تو نظر نہیں آتا ہم کو، ہمیں تو دیوار نظر آتی ہے، ڈائریکشن ہوتا ہے کعبے کا، یہ کیوں بار بار منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف؟ اللہ بندوں کو یہ پریکٹس کرا رہا ہے، میرے بندے جب ہر نماز کے اندر تو کعبے کی طرف توجہ کرے گا نا تو تیری طبیعت بن جائے گی کہ پھر کعبے کا جو مالک ہے اللہ ہے، اس پروردگار جل جلالہ کے فرمان کی طرف بھی تیری توجہ ہو جایا کرے گی کہ جب میں نے منہ کعبے شریف کی طرف کیا ہے تو اب میرا منہ جس طرح کعبے سے نہیں ہٹتا خدا کے فرمان سے بھی نہیں ہٹے گا۔ یہ عادت کروائی جا رہی ہے، یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسی لیے صوفیہ کے نزدیک نیت کا معاملہ بڑا جدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام انسان اگر یہ نیت کر لے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، نماز ہو جائے گی، لیکن صوفیہ کے نزدیک نماز نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نیت نہ کر لے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور دل میرا رب کعبہ کی طرف۔ یہ صوفیہ کی پوزیشن۔ بدلو اپنی سوچ کو۔ آج چوہے سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ آج کھٹمل سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ آج چونٹی سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ آج اندھیرے سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ صرف اس لیے کہ گناہ نے ہم کو بزدل بنا دیا، گناہ نے ہم کو کمزور کر دیا۔ اگر طاقتور بننا چاہتے ہو تو گناہ سے رشتہ توڑو، نیکیوں سے رشتہ جوڑو۔ مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں مجھے ایک ججید عالم دین نے ایک سوال ایک بڑے عالم کے بارے میں پوچھا
کہ حضرت میں سمجھ نہیں پاتا کہ ان کے اندر یہ جرت کیسے پیدا ہوئی تھی کہ بے باکی کے ساتھ سب کچھ بولتے تھے۔ میں نے کہا میں نے جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ وہ تہجد کے اندر روزانہ 5 پاری کی تلاوت کرتے تھے، اس قرآن کی تلاوت نے ان کو بے باک بنا دیا تھا۔ آج قرآن کھلتا ہی نہیں، تلاوت ہی نہیں ہوتی۔ جس کتاب کی طاقت کا عالم یہ ہو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اتنی طاقتور کتاب سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا۔ ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ نیزے پر حسین نے قرآن کی تلاوت کی، ہم بیٹھ کر بھی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں یہ زبانی جمع خرچ کا سلسلہ کب تک جاری و ساری رہے گا۔ جس شہادت حسین کے واقعات کو سن کر بھی انسان نمازی نہ بن سکتا ہو، اس کے سامنے اور درس و نصیحت کے لیے کیا چیز پیش کی جائے؟ تو بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو۔ کہیں بھی چھپ کر کے گناہ نہیں کر سکتے، ہر جگہ اللہ کے گواہ، اللہ کے وٹنس موجود ہیں، اور یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کہ صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو گناہوں سے دامن کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آدمی 1000 کوشش کرے گناہ سے بچنے کی، اللہ کا کرم شامل حال ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما، ہمیں گناہوں سے بچا، تو کرم فرما کہ ہمارے قدم پھسلے نہیں، ہم ثابت قدم رہیں اور ہماری زندگی تیری اطاعت میں گزر جائے۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔